آج کی مجلس کے بانی برادر وکیل حیدر صاحب، ان کی والدہ محترمہ کی 2 محرم کو وفات ہوئی تھی۔ آج کی مجلس انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے سارے ثواب کے لیے آمین سے دعا کی اپیل کی ہے، اور آج کی نیاز کا اہتمام سید حیدر شاہ صاحب اور سائیکل سٹی والے ان کی طرف سے ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا دونوں بانیان کے لیے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں ملتمس ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ حسین عباس صاحب سے تشریف لائیں اور عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس ادا کی مناسبت سے آپ مومنین سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ شہر کربلا کی سربلندی اور بقا کے واسطے پرخلوص ہدیہ صلوات۔ برائے تاجیل حجت دوران صلی اللہ تعالی فرج و شریف صلوات۔ جمیع شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے اس مقدس مسجد و امام بارگاہ کو جن موالیان حیدر کھرار نے بنایا اور اگر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں رہے، ان کے اصال ثواب کے واسطے آپ منتظمین اور جو ٹرسٹ کے اراکین ہیں اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے تمام موالیان حیدر کھرار کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے اور بالخصوص وہ مومنین موالیان حیدر کھرار جو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے اور ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے مل کر خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا اللهم وبصر وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام واكتبنا مع رسول الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في الله الحسين عليه السلام واحشرنا تحت اللواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من بعد الحسين عليه السلام بحق محمد بعد الأنهار سلام سارے حضرات مل کے بعد الجنة اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی النور الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام على الشمس الزهاء بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى نحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم
سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین آنی ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبيب والشبر قاسم طوبى والصقر الشيع المتين أشرف المقين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب آنی علی ابن ابی طالب وعلی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائهم ومبصری فضائلهم ومناقبهم وولایتهم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر عظمت اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان پرخلوص استقبالیہ صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ سامعین عزیز پاک موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار دعا ہے خداوند منان اس ذکر کے صدقے میں اس مریض پر جہاں جہاں بھی موالیان حیدر کرار آباد ہیں ان کی عزت جان ناموس مال کی حفاظت فرمائے۔ یا الہ العالمین تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا ان ایام حسین ابن علی میں ہم سب کو ویسا عزادار کرنے کی توفیق عطا فرما جس عزادار پہ 14 راضی ہو سکے۔ پروردگار عالم تیری ذات علیم بذات صدور ہے جب اس مقدس بز میں چل کے یہ موالیان حیدر کرار بزرگ ماتمی عزادار جوان تشریف لائے ہیں، پردیدار مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، نہیں معلوم دنیا کی کون سی الجھنیں کون سی پریشانیاں ہیں جو اس دروازے سے پیچھے رکھ کے اس دروازے پر حسین کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ پروردگار جب اس عزتوں والے دربار سے واپس لوٹ دینا تو حسین پہ رونے کے صدقے میں ان کی دنیاوی مشکلات آسان فرما دینا، مقروضین کے قرض ادا غیب سے ہو جائیں، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا ہو جائے، صاحبان اولاد اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں، جن کے والدین نہیں رہے ان کے درجات بلند ہو جائیں، جن کے والدین موجود ہیں انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا ہو جائے، اور بالخصوص اس عزاداری کے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل ہو جائے۔ سہارا درود کر لیجیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ سامعین عزیز موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار، پروردگار عالم کا لاکھ احسان کہ اس نے زندگی میں ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ حسین کے دروازے پہ آ گئے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا لطف، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑی عطا کوئی نہیں کہ ہم اور آپ حسین کے دروازے پہ آ گئے۔ بہت سا مجمع ایسا ہے الحمدللہ 50% سے زیادہ یقیناً ایسا ہوگا جو ہم سے واقف ہے، ہم آپ سے واقف ہیں۔ عزیزان ذکر اگرچہ آپ کی بارگاہ میں فرسٹ ٹائم ہے لیکن سراؤنڈنگ میں بہت ہو چکا، جب آپ ہمارے سامنے رہے ہم متکلم کی حیثیت سے آپ کے سامنے رہے، لہذا عزیزان ذکر پہلے جملے سے بالکل آشنائی رکھتے ہوئے میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ وہ حسین کے دروازے پہ آ گیا، اس لیے کہ حسین قدر علم قدر ہے، حسین قدر ریاضت و قدر ہے، حسین قدر نجات و قدر ہے، حسین قدر عصمت و قدر ہے۔ اٹھتے ہوئے ہاتھ دلالت کر رہے ہیں کہ سماعت بیدار ہے، حسین قدر عصمت و قدر، حسین قدر ریاضت و قدر، حسین قدر نجات و قدر، حسین قدر خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے قدر ہے۔ یہ در وہ در ہے جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔
جینا سکھاتا ہے، اور اس سے بڑی عطا کوئی نہیں کہ اللہ نے یہ در ہمیں عطا کر دیا۔ اس در پہ ہم 1444 ہجری کی ابتدا ہے اور ہم اس دروازے پر موجود ہیں۔ ہمارا اس دروازے پر موجود ہونا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا نہ کل حسین کے قاتلوں سے تعلق تھا، نہ آج کوئی تعلق ہے۔ ہم کل بھی حسین ابن علی کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ ہم اگر ابتدا کر رہے ہیں محرم الحرام کی تو حسین ابن علی کے نام سے کر رہے ہیں۔ اور بہت سا مجمع ایسا ہے جو مارننگ میں علی مسجد، یہ بھی اگر کہ علی مسجد مدینہ ٹاؤن میں ہماری سماعت فرما رہے، اس لیے قطر ذہن میں یہ نہ رکھیے گا کہ شاید موضوع سخن وہی ہو جائے۔ ہم آپ کے لیے ایک ڈفرینٹ موضوع سخن سوچ کے آئے ہیں اور ایک ڈفرینٹ نہج پہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جسے اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ وہ حسین کے دروازے پہ آ گیا۔ جو نہیں آ سکے ان سے بات نہیں کرنی، جو آئے ہیں وہ کیا لینے آئے ہیں، تو حسین کے دروازے سے رزق لینے آئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو نیاز نہیں بڑھ رہی، اب نہیں، رزق اتنا جامع اور کمپریہنسو مفہوم ہے کہ دیکھیے آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں، آپ دعا میں کیا پڑھتے ہیں، ابتدا میں نے بھی منگوائی وہی دعا، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام، اللہم ارزقنا، میرے اللہ مجھے حسین کی زیارت کا رزق عطا کر۔ زیارت کا رزق، پتہ چلا یہاں پہ رزق منقسم ہوتا ہے، کیٹاگرائز ہوتا ہے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں۔ جان ایسے کر کے کیوں بیٹھے ہیں ٹاپوں کو تھامے ہو، تو لوگ بیٹھے تو بیٹھے شاباش، سیدھی طرح بیٹھے نا۔ میں 5ویں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں تھکا ہوا نہیں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں ایسے تھکے ہوئے بیٹھے۔ یہ ایسے بیٹھیں گے تو آپ کا نقصان ہے، میں اتنی جلدی چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تقریباً دہلی کے واسطے جو لگا، رزق منقسم ہوتا ہے، کیٹاگرائز ہوتا ہے دو صورتوں میں، ایک رزق مادی ہے، ایک رزق معنوی ہے۔ رزق مادی کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، رزق معنوی کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ ہے۔ یہ جو مادیات ہیں ان کا تعلق جسم کے ساتھ، یہ جو معنویات ہیں ان کا تعلق روح کے ساتھ۔ پھر آگے جا کے بحث ہوتی ہے کہ آیا جو کھایا جا رہا ہے وہ روح پہ اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو واضح سی بات ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ کہ دیکھیے اس نے کہا کہ میں نے دم کو تم پہ حرام قرار دیا، میں نے مردار کو تم پہ حرام قرار دیا۔ مثال آسان کر دیتا ہوں، بھیڑ ایک مرتبہ ذبح کی جائے، ایک مرتبہ خود سے مر جائے، دونوں صورتوں میں کھانا جائے۔ بھیڑ وہی ہے، خون وہی ہے، گوشت وہی ہے، حیت وہی ہے، لیکن اگر خود مر گئی تو کھانا حرام۔ اگر تکبیر پڑھ کے ذبح کی تو کھانا حلال۔ لیکن اس نے ایک ایکسیپشنل کیس دیا کہ اگر کسی انسان کی خدا نہ خواستہ جان کو خطرہ ہو، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، اس صورت میں اگر وہ صحرا میں ہو اور کوئی اور کھانے کے لیے شے نہ ہو، تو اب فقہی مسئلہ یہاں پہ جو پہنچ گئے انہیں میری طرف سے داد ہے۔ یہاں فقہی مسئلہ یہ کہ جو ملے وہ کھا لو، لیکن اتنا کہ تمہاری جان بچ سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کچھ بھی کھایا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا لیکن اثر پھر بھی ہوگا، اور اگر حرام بنا کے کھایا تو پھر تو ڈیفینیٹلی اثر ہوگا ہی ہوگا۔ یہ سمجھانا ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چیز جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کا روح پہ اثر ہوتا ہے، اسی لیے کچھ خوراکیں اس نے حلال قرار دی، کچھ حرام قرار دی۔ کبھی حرام انسان کھائے تو اثر ہوتا ہے، کبھی حلال حرام بنا کے کھائے تو بھی اثر ہوتا ہے۔ اور اثر کیسا تھا؟ فوج اشتیا سے حسین نے مخاطب ہو کے کہا تھا حرام تمہارے شکموں میں بھرا ہوا ہے، اسی لیے حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جنہیں آج حسین کا تبرک اچھا نہیں لگتا نا،
انہیں چاہیے جنہیں آج ذکر حسین اچھا نہیں لگتا، انہیں چاہیے نظر اللہ نیاز حسین حسین کا تبرک کھائیں تاکہ انہیں حسین کی مجلس اچھی لگنا شروع ہو جائے۔ تو جو کھا رہے ہیں اس کا اثر انداز ڈائریکٹلی آپ کی روح کے اوپر ہو رہا ہے۔ مادیات معنویات پہ اثر انداز ہوتی ہیں، یہ پھر ایک اور علیحدہ سے باب ہے۔ جو کھاتے ہیں وہ روح پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ مادی کھانا، اصل مادی کھانا ہے یا مانوی کھانا ہے؟ اصل مانوی ہے، مادیات سے استفادہ کرنا ہے، مانویات کی طرف جانا ہے۔ تو یہ جو تبرک بھی کھلایا جاتا ہے نا، اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے حسین کے قریب ہوتے جائیں۔ تو پھر اسی لیے ہم زمانے کو بتاتے ہیں، اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں، بیگانوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر دیکھ لو، حسین جب مادیات کو بانٹتا ہے، جب حسین کی مجلس پہ تبرک تقسیم کیا جاتا ہے، کتنی عدالت ہے، کیسی تقسیم ہے حسین ابن علی کی۔ قربان جاؤ کہ جب مادیات کو تبرکات کو تقسیم کیا جاتا ہے تو پھٹے کپڑے والا ہو وہ بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہو، کروڑ پتی ہو وہ بھی جھولی پھیلائے کھڑا ہوگا۔ دونوں جھولی پھیلائے کھڑے نظر آئیں گے۔ اور اگر مانویات کی بات ہو تو مانوی رزق حسین کون سا بانٹتے ہیں؟ مانوی رزق علم بانٹا جاتا ہے، اور مادیات سے ترقی کر کے مانویات کی طرف آئیے گا، اس علم کو لے کے جائیے گا۔ یہ جو ممبروں سے علماء آج کل بیان کر رہے ہیں، یہ جو ممبروں سے باعزین ذاکرین خطبہ پڑھ رہے ہیں، جو ہم جیسے طفلان مکتب پڑھ رہے ہیں، اس علم کو، اس مانوی غذا تبرک کو لے کے جائیے گا۔ اب مانوی غذا جب بانٹی جاتی ہے تو دنیا کے اندر کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں کہ جہاں پہ بچہ بھی اسی کلاس روم میں موجود ہو، بوڑھا بھی اسی کلاس روم میں موجود ہو، سوائے ذکر حسین ابن علی کے۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ میری قوم کے مہمان، یہ ہمارا روشن چہرہ۔ اور اس بس میں بھی آپ دیکھ لیجیے، 2 3 4 5 برس سے لے کر 65 70 80 90 95 برس، خدا طول عمر سے نوازے بزرگوں کو، اتنے افراد موجود ہیں۔ عقل کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک جہل سے ہے یا نہیں ہے؟ تعلیم کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ پیشوں کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ روایتوں کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سارے فرق مٹا کے جب صفِ عزا پہ آ گئے تو ایک پہچان بن گئی حسین کا سامنے، ایک پہچان بن گئی حسین ابن علی کی مجلس میں آیا ہوا حسین کا عزادار۔ تو یہ کیسا عدل ہے حسین ابن علی کا؟ ایسا عدل کہ حسین سب کو برابر تقسیم کر رہا ہے، اور اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں منتخب کیا اسی انتخاب میں، اسی رزق مانوی کی تقسیم کے واسطے حسین ابن علی کا صدقہ۔ جس موضوع سخن کا انتخاب کیا وہ ہے تبلیغ ولایت، تبلیغ ولایت۔ اگلا جملہ پھر بولتا ہوں، موضوع پورا کرتا ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں کربلا کس شے کا مارکا تھا؟ کربلا کس چیز کی جنگ تھی؟ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی نوابہ والا والوں۔ کربلا کس چیز کی جنگ تھی؟ ذمہ داری کے ساتھ جملہ آپ کے حوالے جیسے بھی استقبال کرے جملہ کہ آپ پہ منحصر ہے، لیکن عقیدوں کے دامن میں باندھ کے لے جائیے گا۔ کربلا جنگ تھی ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ کربلا جنگ تھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کی، اس لیے کہ اگر علی کی ولایت کو پہچانا ہوتا تو کبھی بھی حسین کی معرفت سے عاجز نہ ہوتے۔ اسی لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے تبلیغ ولایت۔ مولانا کی زبانی، قبلہ کی زبانی، کعبہ کی زبانی، ذاکر کی زبانی، عالم کی زبانی، شاعر کی زبانی، روزہ خان کی زبانی، مرثیہ خان کی زبانی نہیں، تبلیغ ولایت بزبان رسالت۔ وہ علی جو رسول اللہ نے پیش کیا، وہ علی جو رسول اللہ نے سمجھایا۔ زمانہ اگر اس علی کو سمجھ جائے کہ جو رسول کے لیے گواہ بن کے آیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے تھے۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ یأتی المدعی
لمنصب من المناصب الالہیتی بما یفرق عنہ نوامیس الطبیہ ویعجز عنہ غیرہ. وہ ہستی کہ جسے اللہ کوئی منصب عطا کرے. منصب کون سا؟ نبوت کا منصب. جب اللہ یہ منصب اسے عطا کر دے تو وہ اپنے منصب، اپنے دعویٰ پر دلیل کے لیے جس چیز کو لے کر آئے، پہلی چیز اللہ منصب عطا کرے علامت کے ساتھ. دوسری شے کہ یہ اس منصب پر کسی چیز کو بطور دلیل لائے. اور ایک چیز جو پہلی تھی کہ منصب عطا کرنے والا کون؟ اللہ. اس منصب پر جس چیز کو دلیل لائے، کیسی چیز ہو؟ باقیوں کے پاس بھی ہو نہیں. یعجز عنہ نوامیس الطبیہ، ایسی شے ہو کہ باقی کل کائنات اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے. اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اب اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے تھے، لیکن سب کو یکساں معجزے عطا نہیں کیے. ہر نبی کا معجزہ دوسرے نبی کی نسبت ڈیفرنٹ تھا. وجہ کیا تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے جیسے حالات پیش آتے تھے ویسا ویسا اللہ معجزہ عطا کر دیتا تھا. بھائی موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا دورہ تھا. موسیٰ کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی، اور یہ چھوٹے موٹے عامل بابو جیسے جادوگر نہیں تھے، وہ بڑے پائے کے جادوگر تھے. دھوکہ بھی نہیں دیتے تھے، پائے کے جادوگر تھے. اللہ نے موسیٰ کو کیا عطا کیا؟ عصا عطا کیا. اور جب انہوں نے اپنے اپنے سانپ پھینکے تھے تو موسیٰ نے عصا پھینکا تھا. عصا بنا تھا اژدہا، اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا. بات آپ نے سن رکھی ہے، میں نے ایک نیا جملہ آپ تک پہنچانا ہے. جب نگل لیا تو جادوگر سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین. فرعون دیکھتا رہا، وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا ہم رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں. یہاں رک گئے نہیں، قرآن روایت آگے بڑھائی اور جادوگروں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے. ہارون موسیٰ کا وسیع و جانشی تھا. میں نے کہا جادوگروں تمہیں ایمان تو اللہ پہ لانا ہے. رک جاتے اور کہتے اللہ پہ ایمان لے آئے. عجب نہیں آواز ہے. اللہ پہ ایمان تب لائیں گے جب کوئی نسبت مل جائے. نسبت نبی کی ملنا ضروری ہے. میں نے کہا وہیں پہ رک جاتے. توحید کا لیکچر دینے والے کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ ولایت کا کلمہ پڑھنا شرک ہے، تم اس سے آگے کیوں بڑھے. کہا رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے. تو انہوں نے ایک دستور دے دیا، اگر اللہ پہ ایمان لانا ہے اس کے رسول کا کلمہ بھی پڑھو، رسول کے جانشی کا کلمہ بھی پڑھو. اب ہم سے نہ الجھا کرو، تمہارا کلمہ کدھر سے آیا؟ بابا قرآن سے آیا. قرآن کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھو پھر محمد رسول اللہ پڑھنا. اور سنو، محمد رسول اللہ پڑھ کے رک نہیں جانا، بلکہ فوراً علی ولی اللہ بھی. ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لے کے آئے نسبتوں کے ذریعے رب العالمین پر. تو عزیزان ذکر موسیٰ کو معجزہ کیسا مل رہا ہے؟ عصا مل رہا ہے، ید بیضا ملا. موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے جو چمکنے لگتا. موسیٰ کو یہ معجزہ عطا کر دیا. جادوگر عاجز آ گئے. عیسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا؟ عیسیٰ کے زمانے میں فن طب عروج پر تھا. ایسے ایسے طبیب تھے کہ جو لا علاج بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے. نیم حکیم خطرہ جان نہ تھے. ایسے ایسے ماہر اطباء اور حکمہ ہوا کرتے تھے. اللہ نے عیسیٰ کو بھی معجزہ عطا کیا. عیسیٰ مٹی سے پرندے بناتا تھا. یہ نازک منزل عزیزان ذکر قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. لفظ خالق اور خلقت جو ہے، خلق کرنا،
اس کے 3 روٹ ورڈز ہیں. میں یہ بات سمجھانا چاہوں گا. خا، لام اور کاف روٹ ورڈز اس کے 3 ہیں. خلق کرنا قرآن میں خدا کے لیے بھی استعمال ہوا. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء هو الله البارئ الخالق المصور. اس کے لیے بھی لفظ خالق استعمال ہوا. غیر خدا کے لیے بھی لفظ خلق استعمال ہوا. عیسیٰ کے لیے کہا نا بھائی تخلق خلقہ سے ہی نکلا ہے. تخلق کے روٹ ورڈ بھی خا، لام، کاف ہے. لیکن معنی میں بڑا ڈفرنس ہے. یہ عقیدوں کی بحث ہے, یہ عقائد کا ایک خاص چیپٹر ہے. معنی میں بڑا ڈفرنس ہے. جب خلق کا مادہ خدا کے لیے استعمال ہوا تو معنی اور تھا. جب عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا تو معنی اور تھا. خدا کے لیے جب قرآن نے لفظ خلق استعمال کیا, ہمارے نزدیک انسان کا خالق فقط اور فقط خدا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس پہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے بات ہوگی عزیزان جی کا. تو اس نے خلق کیا. کیسا خالق ہے؟ جب خدا کے لیے خلق کا مادہ استعمال ہوا, اس کا مطلب یہ ہے عدم سے وجود بخشنا. آسان کریں, یعنی کچھ بھی نہ تھا, اس کے بعد جو بنا وہ خدا نے بنایا. عدم سے وجود بخشا. ایک مرتبہ عدم سے وجود نہیں بخشا جاتا, بلکہ موجود شدہ اشیاء کو مرکب کیا جاتا ہے اور انہیں ایک خاص شکل دے دی جاتی ہے. بھائی بڑھئی کیا کرتا ہے؟ بازار جاتا ہے, لکڑی خرید کے لاتا ہے. خرید کے لائے گا, اپنی آری سے, اپنے سانچے سے اس کی کٹائی کرے گا. کاٹنے کے بعد مثلاً اگر چاہے تو ممبر بنا دے, اگر چاہے تو ڈائس بنا دے, اگر چاہے تو کرسی بنائے, اگر چاہے تو میز بنائے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے. لکڑی بھی اسے ملا لیا. یہ ہے موجود شدہ اشیاء کو مرکب کر لیا. موجود شدہ اشیاء کو مرکب کر لیا. جتنی بھی صنعتیں ہیں سب کا تعلق یہی ہے, موجود شدہ اشیاء سے مرکب کیا جاتا ہے. کہیں ایسا نہیں ہوتا عدم سے وجود بخشا جائے. ہر جگہ موجود شدہ اشیاء کو مرکب کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو بڑھئی نے بنایا تھا ممبر یا ڈائس یا ٹیبل, اس نے لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑا. لکڑی کدھر سے آئی؟ جنگل سے. جنگل سے کٹائی کس نے کی؟ انسان نے. لیکن جس ہستی نے لکڑی کو لکڑی بنایا اسے خدا کہا جاتا ہے. انسان نے کٹائی کی اور لانے کے بعد اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ایک خاص شکل دے دی. یہ جو اس نے خاص شکل دی, عیسیٰ ایسے ہی کرتے تھے کہ موجود شدہ اشیاء کو ملا دیتے تھے. اسی لیے کہا استخلق من الطین کہیئۃ الطیر, لیکن باذن اللہ آپ پرندہ بناتے تھے مٹی سے, مگر اللہ کے اذن سے. اس میں روح پھونکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے. تو بڑا آپ کو شوق ہے توحید کہنے کا, آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں خالص توحید تشیع کے سوا کہیں ملتی ہی نہیں ہے. اب قرآن نے کہا اگر عیسیٰ مٹی سے پرندہ بنائے اور باذن اللہ بنائے تو یہ شرک نہیں ہوتا. اسی لیے تاریخ کے اندر جملے موجود ہیں, جب میرے اور آپ کے مرشد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مردے کو جگایا تو ٹھوکر مار کے علی نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے, قم قد احیاک اللہ بید علی ابن ابی طالب, اٹھ تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں زندگی عطا کر دی ہے. زندگی وہ دے رہا ہے, دستے ید اللہ سے دے رہا ہے, علی ابن ابی طالب سے دے رہا ہے اس مورد میں. تو اسی لیے اب پتہ چلا اگر عیسیٰ پرندے بنائے مردوں کو, اللہ نے عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ مردوں کو بھی زندہ کر لیتے تھے, برس کے مریضوں کو شفا یابی عطا کر دیتے تھے, لا علاج مرض سے شفا یابی عطا کر دیتے تھے, جس کے سامنے حکیم عاجز آ گئے. اور اسی لیے جب وہ نجران کے عیسائی دیوانے سمجھتے نہیں تھے دلیلیں کسے دے رہے ہیں, انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے. نبی نے کہا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ابن اللہ ہے. نبی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں عبد اللہ ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں, علی اللہ نہیں
या अली या अली या अली। उन्होंने कहा ईसा इब्नुल्लाह है, नबी ने कहा अब्दुल्लाह है। उन्होंने कहा पट्टी से परिंदे बनाता था या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह तो हम कह रहे हैं ना। उन्होंने कहा पट्टी से परिंदे बनाता था, मुर्दों को जिंदा करता था। नबी ने कहा क्या हुआ? वो ये काम अल्लाह के इज़्न से करता था। उन्होंने कहा ईसा का तो बाप भी नहीं था। नबी ने फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह की मसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। अगर ईसा का बाप नहीं था, आदम का बाप भी नहीं था, माँ भी नहीं थी, ये दलील तो नहीं हो सकती। अब आजिज़ आगे, जब आजिज़ आगे तो मुनाज़रे से उन्होंने इनकार कर दिया और फिर वो मुबाला और मुबाले से भी हट गए थे, उस तरफ ज़्यादा नहीं जाना। लेकिन वो ईसा को इब्नुल्लाह मानते थे। पता चला अगर कोई मुर्दे जिंदा करे, गलती करके उसे इब्नुल्लाह नहीं कहना चाहिए, बल्कि अकीदे की मेराज ये है कोई सूरज पलटाए फिर भी उसे बंदा कहा जाए। भाई तारीख उठा के देख लीजिए ना, तारीख में लोगों ने बड़ी बड़ी हस्तियों को खुदा बना लिया था। किसी ने सूरज को खुदा बनाया था, किसी ने चांद को खुदा बनाया था, किसी ने बछड़े को खुदा बनाया था, किसी ने इंसान को खुदा बनाया था, किसी ने बुतों को खुदा बनाया था। या अली इब्ने अबी तालिब, तेरी अज़मतों पे कुर्बान जाऊं, तूने सूरज को पलटाया और पलटा के बताया कि सूरज खुदा नहीं होता, बुतों को तोड़ के बताया कि बुत खुदा नहीं होते, अस्तर को जो टुकड़े करके बताया कि जानवर खुदा नहीं होता, और खुद सजदा करके बताया कि बंदा खुदा। पानी तो आप ठंडा ले आए थे, लेकिन नारा कमाल लगाया, इसलिए मैं राजी हूँ। आप सलामत रहिए। हाँ, गर्म कर से लाइएगा, अभी रहते थे। जज़ाकुमुल्लाह। बंदा खुदा नहीं होता। तो अज़ीज़ान ने कहा ये मेराज अक़ीदा है कि जब देखो कोई मुर्दे जगा रहा है तो भी मानो कि अल्लाह के इज़्न से जगा रहा है, तब विलायत समझ में आएगी, तब नहीं समझ में आएगा। तो मुअज्जिज़ नबियों के समझ में आ रहे हैं ना। मूसा को असा दे दिया, ईसा को कलिमात अता कर दिए, ईसा को अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा करने का मौजूद अता कर दिया। अब मेरे नबी का जब दौर आया तो ना हकीम रहे ना जादूगर रहे, ना हकीम रहे ना जादूगर रहे, नई किस्म की चीज़ें सामने आ गई और अपने फन में बड़े माहिर थे जो सामने आए। अरब दो काम थे इनके डंके की चोट पे करने वाले। आज भी आप अरब कंट्री में जाएं तो आप देख लीजिए, आप उससे उर्दू में भी बात करें ना, अंग्रेजी में भी बोले, वो अरबी बोलेगा। उसकी वजह क्या? वो कहता है कि मुझे ही बोलना आता है। वो अपनी ज़बान को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। अरबी खैर मानवी ज़बान है, खुदावंद मुताल ने जिसमें कलाम नाज़िल किया, लेकिन अरब जो अपने आप को अरब कहते हैं ना, उसकी वजह पता है क्या है? एक वजह यह है कि आराबा कहते हैं इजहार करने को, इजहार करना आराबा। अरब अपने आप को अरब कहते ही इसीलिए थे, अरबों को अरब कहा इसीलिए जाता है कि ये कहते थे इजहार करना हमें आता है। ज़बानें बाकियों के पास भी थी, लेकिन कहते थे ये गूंगे हैं जिन्हें इजहार करना नहीं आता, हम इजहार कर सकते हैं। तो अरब अपने आप को अरब इसीलिए कहा करते थे। नबी का मुकाबला अरबों के साथ था। अरबों के किबला दो काम थे, या अशआर कहना या तलवार के साथ जंग करना। और बड़े मजबूत शोरा थे, छोटे मोटे शोरा नहीं थे, बड़े बड़े मजबूत शोरा थे। मुअल्लक़ात सब आगे तज़किरा हो सका तो इंशाअल्लाह आइंदा की गुफ्तगू में उसका तज़किरा भी करेंगे। काबा के ऊपर जो 7 कसीदे आवेज़ा थे वो इन्हीं के तो थे। आज भी जो ग्रामर पढ़ाई जाती है ना, अरबी अदबियात पढ़ाई जाती है, उस अरबी अदबियात में फैसला अरबों के कवायद से होता है। मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ। फैसलाबाद में भी पंजाबी बोली जाती है, लाहौर में भी बोली जाती है, डिफरेंस है या नहीं है? लेकिन एक शख्स अगर फैसलाबाद में आके पंजाबी बोले तो कौन फैसला करेगा कि इसकी पंजाबी फैसलाबादी पंजाबी है या लाहौरी पंजाबी है? लाहौर वाले नहीं, फैसलाबाद वाले। क्यों? जिस शहर में आके बोल रहे हैं वो फैसला करेंगे। अरबों की ज़बान थी अरबी। आज भी अगर कोई अरबी सीखना चाहे तो फैसला अरबों के अशआर करते हैं।
یعنی ان کے بنائے ہوئے قواعد کرتے ہیں، ان کے اشعار کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے زیر زبر پیش پڑھی ویسے کر کے جزاک اللہ ربی ویسے کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو عزیزان ذکر کا اتنے بڑے شاعر تھے، چھوٹے موٹے شاعر نہیں تھے، اور شاعری بہت بڑا فن ہوتی ہے۔ اتنے بڑے شعراء سے مقابلہ تھا میرے نبی کا۔ اور دوسری چیز بہادر تھے، بہادر تھے، بہادر تھے۔ میں جملہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، بہادر تھے۔ وہ علیحدہ بات آپ کے پیر کے سامنے نہ ٹک سکے، لیکن بہادر تھے۔ اس کی دلیل کیوں؟ اونٹنی کے بچے کو جو ڈھال بنا لیتا ہو، اپنے بات کے متعلق ملتا ہے یا نہیں ملتا کہ اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا تھا۔ اب جو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہو وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا، لیکن علی کے سامنے نہ ٹک سکے، یہ علیحدہ بات ہے۔ ان کے دو کام تھے، یا تلوار کے ساتھ، اسی لیے تو علی کے سوا جو گیا بھائی مرحب تو ہر کسی نے پھر نار کیوں نہیں کیا؟ وہ بہادر تھا جبھی تو ڈر کے آ جاتے تھے، لیکن جب علی گئے تو پھر قلعہ کما اس کا کر دیا۔ تو عربوں کے دو کام تھے، یا تلوار کے ساتھ جنگ کرنا جانتے تھے، یا عربی میں اشعار کہنا جانتے تھے۔ تو اب اللہ نے معجزہ عطا کرنا تھا نا میرے نبی کو، اور ایسا معجزہ موسیٰ کو معجزہ ملا جس کے سامنے جادوگر بے بس ہو گئے، عیسیٰ کو معجزہ ملا جس کے سامنے اطباء بے بس ہو گئے۔ تو میرے نبی کو بھی کوئی معجزہ عطا ہونا تھا جس کے سامنے شعراء بے بس ہو جائیں، جس کے سامنے بہادر بے بس ہو جائیں۔ تو آواز پروردگار ہے میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انتظام ایسا ہو چکا ہے کہ دیکھ تیرا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ نہیں، تیرا مقابلہ طبیبوں کے ساتھ نہیں، تیرا مقابلہ عرب والوں کے ساتھ ہے۔ اور عرب والوں کے ہے دو کام، یا شعر کہنا جانتے ہیں یا تلوار کے ساتھ جنگ کرنا جانتے ہیں۔ میں بھی تجھے دو معجزے دوں گا، اگر شاعر مقابلہ کرے تو قرآن کو لے جانا، اگر بہادر مقابلہ کرے تو علی حیدر کرار لے جانا۔ رسول کے معجزے کو علی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کی روایت بھی پیش آیا ہے، ان اللہ آتا ابراہیم بردا، اللہ نے ابراہیم کو برد عطا کیا۔ پر سمجھتے ہیں وہ معجزہ جس کی وجہ سے آگ گلزار ہو گئی تھی، آگ گلزار ہو گئی تھی۔ اور کیسی گلزار ہو گئی تھی؟ یا نارو کونی بردم السلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی کہ سلامتی بن جائے۔ ہر ٹھنڈی چیز سلامتی نہیں ہوتی بھائی، بہت زیادہ مائنس میں ٹمپریچر چلا جائے تو اشیاء فریز ہو جاتی ہیں، اور انسانی جسم کے ساتھ بھی ایک خاص حد تک مائنس ٹمپریچر سازگار ہے، لیکن بہت زیادہ ہو جائے تو انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا بردم و سلام، ٹھنڈی بھی ہو اور اتنی ٹھنڈی کہ جو ابراہیم کے حق میں بہتر ہو۔ ہم ہوتے ہیں ظاہر بھی، ہمیں اور آپ کو کیا لگا کہ ابراہیم آگ میں گئے، بڑی مشکل منزل ہوگی، بڑی کٹھن منزل ہوگی، لیکن نہیں، حقیقت یہ ہے جب ابراہیم سے پوچھا گیا تو ابراہیم نے کہا جو دن میں نے آگ میں گزارے تھے میری زندگی کے بہترین دن وہی تھے۔ یہ ابراہیم کی نظر ہے، یہ ہماری نظر، ہم دائر بھی ہوتے ہیں۔ ان اللہ آتا ابراہیم بردا، اللہ نے ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا، برد یعنی ٹھنڈی ہو جائے۔ چلیے جملہ یہاں پہ روکتا ہوں۔ اشیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جو خصوصیات انہیں وہ عطا کرتا ہے جس نے شے کو شے بنایا۔ پانی ہے نا، پانی کی خصوصیت ہے، کیا خصوصیت ہے؟ اگر آپ کہیں کہ پیاس بجھانا یہ ایک عمل ہے جو پانی انجام دیتا ہے، لیکن خصوصیت یہ نہیں۔ ایک اگرچہ ہے، آگ ہے، آگ کی بھی خصوصیت ہے۔ پانی کی خصوصیت ہے تری۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی ہو اور تری نہ ہو۔ کبھی کوئی ایسا پانی آپ نے دیکھا جو تر نہ ہو؟ ہاں فریز ہو جائے تو علیحدہ بات، لیکن دراصل تری اس میں بھی موجود ہوتی ہے۔ آگ کی خصوصیت ہے حرارت۔ ایسا
نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور حرارت اس کے اندر موجود نہ ہو. اچھا پانی کی خصوصیت اس سے کون جدا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا بشر ہے جو پانی کی خصوصیت جدا کر لے؟ مگر یہ کہ کسی کو اللہ نے اختیار اور اتھارٹی دی ہو، وہ معصومین اور انبیاء کے سوا کوئی نہیں. لیکن اس کے سوا کوئی بشر ایسا نہیں جو پانی کی خصوصیت کو اس سے جدا کر سکے. کوئی مولانا بھی ایسے نہیں جو پانی کی خصوصیت کو اس سے جدا کر سکے. لیکن جس نے پانی کو یہ خصوصیت دی وہ جدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. آگ سے حرارت کو میں جدا کر سکتا ہوں، آپ جدا کر سکتے ہیں. آپ کی بات نہیں کی اسی لیے ناراض نہ ہو جائیں. اپنی پہلے کی میں جدا نہیں کر سکتا، آپ بھی یقیناً نہیں کر سکتے. خدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو خصوصیت اس نے دی. اب روایت شاہد ہے اِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اللہ نے حسین کی شہادت کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت رکھی ہے، لا تبرد ابدا. یعنی اس عشق حسین کی حرارت اللہ نے مومنوں کے دلوں میں رکھی ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حرارت اللہ نے رکھی ہے. تو تیرے دھماکے اس حرارت کو نہیں مٹا سکتے، تیرے فتوے اس حرارت کو نہیں مٹا سکتے. تیرے اٹھتے ہوئے ہاتھ جو عزاداری کے خلاف آگے بڑھتے ہیں اور کبھی ہمارے اکابرین پر حملے کرتے ہیں، کبھی ہمارے عزاداروں پر حملے کرتے ہیں، یہ عزاداری کو نہیں مٹا سکتے. اس لیے کہ جتنے ہاتھ تم مخالفت میں اٹھاتے ہو اس سے کئی گنا بڑھ کے ہم حمایت میں اٹھاتے ہیں. اور اسی لیے تاریخ شاہد ہے تیرا ہاتھ بے وارث ہے، میرے ہاتھ کا وارث آج بھی عباس. یہ اگر آپ کے اوپر کرکٹ کے اندر ہوا حملہ یا نہیں ہوا، اور ایک جوان کی جان گئی، ابھی شاید 2-3 شہدا بھی ہو چکے ہیں، تو زیدان جی نے کہا یہ ہاتھ بڑے تھے یا نہیں بڑے تھے؟ ناپاک عزائم کے ساتھ. لیکن ادھر سے عباس کے مریدوں کے ہاتھ بڑے یا نہیں بڑے؟ پاک عزائم کے ساتھ کہ ہمارے ہاتھ کا وارث عباس سے الگدار ہے. تو اب بات سمجھ میں آیا. اِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. کبھی جدا نہیں ہو سکتی یہ حرارت. موسموں کا اثر نہیں ہو سکتا، فتووں کا اثر نہیں ہو سکتا، زمانے کے رنگوں کا اثر نہیں ہو سکتا. تو اب ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا. روایت مکمل کر وہ گفتگو کو سمیٹ. اِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام سمجھ میں آ گیا. اِنَّ اللَّهَ آتَى إِبْرَاهِيمَ بَرْدًا. اللہ نے ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا. فَمُوسَى الْعَصَا، اور موسیٰ کو عصا عطا کیا. وَعِيسَى الْكَلِمَاتِ يُحْيِي بِهَا الْمَوْتَى، اور عیسیٰ کو کلمات عطا کیے جن کے ذریعے عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ کو کیا ملا؟ تو روایت آگے مکمل کرنے جا رہا ہوں. جس اللہ نے ابراہیم کو آگ کو گلزار بنانے کا معجزہ عطا کیا، موسیٰ کو عصا عطا کیا، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے. نبی فرماتے ہیں آتانی ھذا علیہ، اس اللہ نے مجھے معجزے کی شکل میں علی حیدر کرار عطا کیا. جو کام موسیٰ کے لیے عصا کر رہا تھا وہ کام رسول کے لیے علی کر رہے ہیں. جو کام عیسیٰ کے لیے کلمات کر رہے تھے وہ کام رسول کے لیے علی کر رہے ہیں. جو کام ابراہیم کے لیے آگ کر رہی تھی وہ کام رسول کے لیے علی کر رہے ہیں. اس لیے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ، ہر نبی کی ایک نشانی ہے، ہر نبی کا معجزہ ہے. بآیۃ الرسول اللہ علی بن ابی طالب، اور رسول کے معجزے کو علی کہا جاتا ہے. کبھی بھی علی محتاج نہیں تھا، کبھی بھی علی عاجز نہیں تھا. لیکن اگر خاموش رہا تو دین رسول اللہ کے واسطے. بطول کو تماچے لگتے رہے، علی رسول کے دین کی خاطر خاموش رہے. تازیان سیدہ کو لگتے رہے،
علی دین اللہ بچانے کے لیے خاموش رہے۔ روش میری یہی ہے جو بزرگ علماء کی روش تھی کہ کبھی بھی پہلی مجلس میں محرم کی مدینہ روانگی نہیں پڑھتے تھے، وہ 2 محرم کو پڑھتے تھے۔ پہلی مجلس میں محرم کی اس بطول کی مصیبت پڑھتے تھے بزرگ علماء، جس کی عمر مبارک تھوڑی ہے، غم زیادہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور عزیزانو، افتخار عارف صاحب نے لکھا نا کہ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ ایک مدینہ وہ تھا جس میں کربلا کی بنا رکھی گئی حسین سے بیعت کا مطالبہ کر کے، اور ایک مدینہ وہ تھا جس میں کربلا کی بنا رکھی گئی زہرا کے گواہوں کو جھٹلا کے۔ اجرکم اللہ۔ مصائب کے ایام، مصائب کی راتیں۔ ہاں زلالو، بی بی کے دروازے پہ ملک الموت آیا تھا اور عجیب رنگ میں آیا تھا۔ ایک روایت نے کہا کہ پیغمبر کو خیبر سے واپسی پر زہر دیا گیا، اس زہر کا اثر تھا نبی کبھی آنکھ بند کرتے تھے، کبھی آنکھ کھول لیتے تھے۔ عزادارو، دروازے پر دستک ہوئی، بی بی نے پوچھا کون؟ فرمایا مسافر ہوں، رسول کی احوال پرسی کے لیے آیا ہوں۔ کہا اللہ تجھے بخش دے، واپس چلا جا۔ عزادارو، رونے والوں، دوبارہ دستک ہوئی، بی بی نے پھر پوچھا کون؟ کہا مسافر ہوں، رسول کی خبر لینے آیا ہوں۔ رسول کی آنکھ کھلی اور کہا بیٹی جانتی ہو یہ کون ہے؟ بابا کون ہے آپ بتا دیجئے۔ کہا اے میری بیٹی یہ وہ ہے جو جس بھی دروازے پہ جائے کبھی اجازت نہیں مانگتا، وہ بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے، لیکن تیرا حیا کر رہا ہے ملک الموت، بیٹی اسے اجازت دے دے۔ عزادارو، بی بی نے اجازت دی، ملک الموت گھر میں داخل ہوا اور ہونے کے بعد پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے رسول کے گھر والوں میرا سلام قبول کرو۔ عزادارو، سال نہیں گزرا تھا، مہینے نہیں گزرے تھے، ہفتے نہیں گزرے تھے، چند دن، 2 یا 3 دن گزرے، وہی دروازہ تھا جہاں ملک الموت نے اجازت طلب کی، مدینے والے اسی دروازے پہ آ گئے۔ اب اجازت طلب کرنا تو کجا، اس دروازے پہ آ کے اونچی آواز میں بولنے لگ گئے۔ اور عزادارو، اللہ نہ کرے کوئی شرفا کے دروازے پہ آ کے اونچی آواز میں کلام کرے تو شریف زادیاں پردے کے پیچھے سے یہی کہتی ہے نا، اور اس گھر میں شریف لوگ رہتے ہیں، ہمارے گھر سے آگے چلے جاؤ۔ عزادارو، شریف زادی وہ تھی جس پہ کائنات قربان کر دی جائے، جس کا نام بطول ہے۔ عزادارو، بی بی نے کہا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، ظالم کا جملہ سنیں گے، اس نے کہا وَإِن رہتے ہیں تو رہتے رہے۔ عزادارو، یہ جملہ کہا، بی بی نے کہا ہم سوگوار ہیں، کہنے لگے نہیں علی کو باہر بھیجو۔ اور جہاں فضائل روکے تھے آیت رسول اللہ علی ہے، لیکن زمانے نے پہچانا نہیں نا۔ عزادارو، بی بی نے علی کو باہر نہیں بھیجا۔ اب ظالموں نے کیا کیا، لکڑیاں لے آئے اور جس دروازے پر رسول آئے تطہیر پڑھتے تھے، 6 ماہ یا 9 ماہ تک پڑھتے رہے اور بار بار پڑھتے رہے، بتاتے رہے مسلمانوں بھول نہ جانا، آج مدینے والے اس دروازے کا حیا بھول گئے، انہوں نے آگ دروازے پہ لگا دی۔ عزادارو، دروازے کے اندر ایک لوہے کی میخ تھی، اور عربوں کے یہاں جو لکڑی کے دروازے میں لوہے کی میخ لگتی تھی نا، اس ایک کا حجم تمہاری 12-14 تقریباً میخوں کو ملا کے بنتا ہے، وہ اتنی بڑی بڑی میخیں ہوتی تھی۔ عزادارو، ایک لوہے کی میخ نے سورہ کوثر کو زخمی کیا بلا تشبیہ، ادھر دیوار تھی، ادھر چلتا دروازہ تھا، اس لعین نے ہاتھ نہیں مارا
بی بی نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ انہیں گھر میں داخل ہونے سے روکوں، انہوں نے اسی ہاتھ پہ اور تازیانے مارنا شروع کیے۔ ایک جملہ کہوں، اگر سیدہ کے ہاتھ پہ تازیانے نہ مارتے تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام سجاد کو تازیانے نہ لگتے۔ اجرکم اللہ، سجاد کو تازیانے نہ لگتے، ادرارو کرتے آنا تیاری۔ بی بی نے ہاتھ بڑھایا، انہیں روکنا چاہتی ہے لیکن لگین رکے نہیں۔ ایک ظالم نے نجس ٹانگ دروازے کو ماری، پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، بنا تشبیہ دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی رسول کی بیٹی۔ ارے محسن شہید ہو گئے۔ ادارو یہ کہتے ہیں جب ہم گھر میں داخل ہوئے، اس نے شام ایک خط بھیجا تھا، کہاں قریب تھا میرا دل نرم ہو جاتا اور میں واپس آ جاتا، لیکن جو علی نے بدر و احد میں مارے تھے نا، مجھے علی کے وہ قتل یاد آ گئے۔ میں کہوں گا ارے مردوں کے بدلے کبھی مستورات سے بھی لیے جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے علی کے بدلے بطول سے لیے۔ کہاں قریب تھا میں واپس آ جاتا، لیکن مجھے علی کے وہ قتل یاد آ گئے۔ بس جب قتل یاد آئے میں نے سیدہ کو ایسا تماشا مارا، ارے رسول کی بیٹی زمین پہ گر گئی۔ اداروں میں کہوں گا اگر بطول کو تماشا نہ لگتا نا، حسین کی سکینہ کو اتنے تماشے نہ لگتے کہ گالوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ اداروں اب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور دربار کی طرف لے کے چلے ہیں۔ بی بی کو ہوش آیا، بی بی پیچھے گئی اور بلا تشبیہ علی کی آبا کو اپنے بازو کے ساتھ لپیٹا۔ ان ظالموں نے تازیانے مارے اور بی بی نے آ کے ایک جملہ کہا، ارے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں زہرا بد دعا کروں گی۔ اداروں روایت کے الفاظ ہیں، ابھی بد دعا نہ کی تھی، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی، اتنی بلند ہو گئی کہ گھوڑے سوار نیچے سے گزر سکتے تھے۔ بی بی نے بد دعا نہیں کی، علی کو چھوڑ دیا گیا۔ میں کہوں گا بی بی یہ غربت ہے، لیکن دستے ادب جوڑ کے آج علی کے گلے میں رسی تھی، آپ نے بد دعا نہیں کی اور علی کو چھوڑ دیا گیا۔ ارے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اور شرابی کا دربار تھا، ایک رسی تھی اور 12 گلے تھے، سجاد موجود تھا۔ ارے سجاد کی بہن سکینہ ایسے ہی مر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلی الذین ظلموا یوم القلب ینقلبون۔ ماتم سکینہ، ماتم حسین، ماتم زہرا۔